رانا صاحب، اس میں کیا آپ کوئی لوپ ہولز دیکھ رہے ہیں اور حکومتی موقف کے اس کیس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسے کس پیرائے میں دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ٹھیک کہتی ہے حکومت۔ اطاعت آرڈر تو وہاں پہ چائے پینے جاتی ہیں۔ اطاعت آرڈر صاحب جو ہیں وہ حکومت کے ایک ذمہ دار ہیں۔ اطاعت آرڈر صاحب جو ہیں وہ وہاں پر اہم ترین پوزیشن پہ ہیں۔ اطاعت آرڈر صاحب اس عدالت میں خود کہتے ہیں میں کئی دفعہ گیا، فیصلے سے پہلے اطاعت آرڈر صاحب نے وہاں ایک پریس کانفرنس کی نا جی، میڈیا ٹاک کی، اس کے پہلے بھی گئی، اس سے پہلے اپنے وکلاء کو وہاں آنے کے لیے باقاعدہ آڈیو پیغام بھیجا، جو سنایا انہوں نے خود سنایا۔ تعلق کوئی نہیں ہے ان کا، بالکل تعلق نہیں ہے، 1% تعلق نہیں ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ اسی طرح ٹھیک کہہ رہے ہیں جس طرح اطاعت آرڈر صاحب کہتے تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو فلاں شخص جو ہے یعنی اون چودھری جو ہے وہ سپلائی دیتا ہے اس کی منشیات کی، یہی کہتے تھے نا، یہی لفظ کہتے تھے نا۔ پھر وہی اون چودھری جو ہے ان کی کابینہ کا بہترین بن گیا۔ میں کہہ رہا ہوں اطاعت آرڈر صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، حکومت بالکل ٹھیک کہتی ہے، ان کا لین دین کچھ نہیں ہے اس کیس سے، یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ اس لیے بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کا ٹھیک کہنا ہی سب سے بڑی غلط چیز ہے، ان کا ٹھیک کہنا ہی سب سے بڑا جھوٹ ہے، ان کا ٹھیک کا لفظ کہنا ہی سب سے بڑی اس میں چیزیں بری چیز ہے۔ مجھے ایک بتائیں، ایک کیس کیا الیکشن کمیشن، اس کیس کی سماعت الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو رہی ہے، عدالت میں کیس کیا ہے۔ اطاعت آرڈر صاحب کس حیثیت سے وہاں جاتے تھے اگر حکومت کا کچھ لینا دینا نہیں تھا؟ اطاعت آرڈر صاحب نے وہ آڈیو میسیج جو سنایا خود پریس کانفرنس میں، وہ کس وجہ سے سنایا؟ اطاعت آرڈر صاحب نے آج صبح فیصلے سے پہلے جو بات کی وہ کس وجہ سے کی؟ مجھے صرف یہ بات بتا دیں۔ اگر کوئی ایسی بات نہیں تھی حکومت کی تو یہاں پھر یہ کہہ دیں کہ اطاعت آرڈر صاحب کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لفظ ادا کر دیں، یہ کہہ دیں، یہ باتیں یہ کہہ دیں۔ یہ بھائی یہ جھوٹ ہوتا ہے، ہم عوام کو کب تک یہ پاگل بنائیں گے، کب تک اتنا جھوٹ بولتے رہیں گے، کب تک عوام کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہیں گے؟ دیکھیں گرفتاری ہوئی۔ مجھے دوسری چیز بتا دیں، میں امید رکھتا ہوں اور مجھے اللہ سے، اللہ کے حضور میری یہ دعا ہے کہ پاکستان کے اندر تمام کے تمام فیصلے اسی طرح ہوں، اتنی ہی سپیڈ سے ہوں، اور ان تمام لوگوں کو سزائیں ملیں جنہوں نے پاکستان میں کوئی غلط کام کیا ہے، چاہے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی شخصیت ہو، اور اسی طرح سپیڈی ٹرائل ہو، اسی طرح سپیڈی ٹرائل ان گاڑیوں کے متعلق بھی ہو جو توشاہانہ سے لی گئی ہیں، اسی طرح سپیڈی ٹرائل یہ سب گھڑیاں نہیں، اس ملک کو بیچنے والوں کا بھی ہونا چاہیے، اسی طرح سپیڈی ٹرائل اس ملک کی سرکاری اراضیوں کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے والوں کا بھی ہونا چاہیے، اسی طرح سپیڈی ٹرائل ان تمام لوگوں کو ہونا چاہیے جنہوں نے قانون کو توڑا، جنہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، جنہوں نے غریب کو غریب تر کیا، جنہوں نے اپنوں کو نوازا، جنہوں نے پاکستان کے اندر قانون شکنی کی، جنہوں نے پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کی، جنہوں نے پاکستان کے اندر غریب کے منہ سے نوالہ چھینا، جنہوں نے پاکستان کے اندر انڈسٹری کو تباہ کیا۔ یار یہ سپیڈی ٹرائل ایسا بھی ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کرے ایسا ہو جائے یاسر صاحب۔ اس طرح کے درجنوں کیسز رانا صاحب نکل آئیں گے، کیونکہ اس میں وہ موقف نہیں ہے کہ تحفہ لے کے بیچ دیا گیا۔ یہ جو میرٹس اس کے رکھے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی جو اپنی جمع کروائے گئی یا جو گوشتوارے سال کے آخر میں جمع کروائے جاتے ہیں اس میں اس کو ظاہر نہیں کیا گیا، تو جو اثاثے وہاں پہ ظاہر نہیں کیے گئے۔ ویسے تو مریم نواز صاحبہ سے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ وہ گاڑی لی گئی تھی آپ کے نام پہ گئی ہوئی ہے تو وہ آپ کے اثاثوں میں واضح نہیں ہے، تو مریم نواز صاحبہ وہاں پہ چپ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ حالے خاموش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پوچھا کیوں یار یاسر بھائی، ایک تو آپ کے اندر کا جو نون لیگی ہے نا پھر ڈنڈی مار جاتا ہے۔ انہوں نے وہاں سے پوچھا کہ جناب آپ کے پاس وہ گاڑی آپ کی ہے؟ کون سی گاڑی؟ یہ لفظ تھا۔ اچھا پھر کسی سے پوچھ کے اچھا ہے، اچھا میں پتہ کر، یہ کہا گیا مجھے ایک بتائیں جس گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہو اور آپ کو یہی نہ پتا وہ گاڑی آپ کی ہے یا نہیں ہے، جس جگہ پہ آپ رہتے ہوں اور اس کے اندر مال ہی اتنا رانا صاحب پتہ نہیں نہ ہوتا کون سی چیز اپنے نام بس آپ امیر لوگوں کی پارٹی ہیں اس لیے آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ یا سر بات یہ ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں اس پاکستان کی بہتری کے لیے ایک ایسا ہی سپیڈی ٹرائل آنے والے دنوں میں ہونا چاہیے، اور وہ سپیڈی ٹرائل سیاست کی بنیاد پہ نہیں، وہ سپیڈی ٹرائل واقعی حقیقت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اس سپیڈی ٹرائل میں سپیڈی ٹرائل کرنے والے وہ لوگ ہونے چاہیے جو بلا تفریق طاقتور کو سزا دیں، جو بلا تفریق ان تمام لوگوں کو قانون کے شکنجے میں لائیں جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، چاہے وہ الف ہے چاہے وہ یہ ہے، یعنی الف سے لے کے یہ تک کوئی بھی شخص ہو، شروع سے لے کر آخر تک پکڑنا چاہیے۔
لانا چاہیے. میرے ملک کی ڈیمانڈ اس وقت یہی ہے تاکہ اس ملک سے بھوک ختم ہو سکے, اس ملک سے افلاس ختم ہو سکے, اس ملک میں تعلیم عام مل سکے. مجھے ایک بتائیں, میں آج بھی کہتا ہوں اس حکومت نے اب تک جو کیا کوئی کریڈٹ اس کا نہیں ہے. اگر پیسے آئے ہیں تو سپہ سالار کا کریڈٹ ہے. اگر اس ملک میں کوئی کچھ بہتری آ رہی ہے تو سپہ سالار کا کریڈٹ ہے. اگر آپ کہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کا, آپ کہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, آپ کہیں کہ کسی اور کا, تو ان کا کریڈٹ آپ کو پتہ نہیں. جنیوا میں جو ہوا تھا اس کے بعد 1 روپیہ بھی آیا وہاں سے, آیا تو اسے سامنے لائے. کس طرح, کیا یہ خود کہتے رہے نا. تو بات یہ ہے کہ یاسر صاحب آج تو کمال ہو گیا, مجھے سمجھ نہیں ہے. اچھا میں نے چیک کیا کہ یار جب 12:33 پہ یا 40 پہ فیصلہ آیا, ویسے 12:33 سے میری گھڑی کے مطابق میں دیکھ رہا تھا فیصلہ آیا, میں نے فوری طور پہ چیک کیا کہ اسلام آباد سے کوئی پلین آتا ہے. تو پتہ چلا کہ یار اس وقت جہاز ہی کوئی نہیں آ رہا. میں کہا یار یہ بڑی بات ہے, جہاز بھی آئے 30 سے 35 منٹ میں ایئرپورٹ پہ اترے گا, ایئرپورٹ سے پھر باہر نکلتے ہوئے لازمی بات ہے چیئرمین کے گھر تک زبان پارک تک پہنچتے اسے 2 سے 2.5 منٹ تو نہیں کہہ سکتے, 20 سے 25 منٹ تو لگیں گے نا, کم از کم لگا لیں. اس کے بعد پھر آپ جاتے ہیں, آپ جا کے پولیس کو اطلاع کرتے ہیں کہ آئیں جناب ہم وہاں سے آئیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں. پھر پولیس وہاں سے نکلتی ہے, پولیس ساتھ جاتی ہے. لیکن یہاں پر تو صبح سے مکمل تیاری تھی اور اتنی سپیڈ تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کچھ نہیں ہوگا. آپ یہ جتنا مرضی وکلا شور مچاتے رہے, جو وہ اس میں موقف یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ امید تھی کہ اگر فیصلہ آ گیا تو گرفتار ہو جائے گا. لیکن وہاں پہ یہ پوائنٹ تو ہے نا کہ وہ وارنٹ گرفتاری جس کی تعمیل آئی جی اسلام آباد نے کروانی تھی بحکم ہمایوں دلاور صاحب, وہ آئی جی اسلام آباد تک وہ وارنٹ گرفتاری کا لیٹر ان تک اتنی دیر میں نہیں پہنچا جتنی دیر میں وہ لاہور پہنچ گیا. میں کہہ رہا ہوں یہ کمال کی چیز ہے. میں اس چھلاوے کو ڈھونڈ رہا ہوں. میں ترقی تو کر گئے نا, ترقی میں کہنا کمال ترقی کر لیں. آپ سمجھیے کہ آج ایک پائلٹ پروجیکٹ لانچ ہوا ہے جس میں پہلے سیشن عدالت کے اندر سے ملزم پولیس کی موجودگی میں عدالت کے اندر موجود ہوتا تھا, اگر فیصلہ ہوتا تھا تو وہاں سے بھاگ نکلتا تھا. اب پائلٹ پروجیکٹ یہ ہے کہ سینکڑوں میل دور بھی اگر ملزم بیٹھا ہو تو 15 منٹ میں گرفتار ہو. اچھا اب یہ چلیں مجھے ایک بتائیں, فیصلہ کس کے خلاف آیا؟ چیئرمین کے. جی, گرفتار کس کو کرنا تھا؟ چیئرمین کو. وہ گھر کے جو کیمرے توڑ دی ہیں, میں تو موقع پہ گیا, فیصلے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ CCTV کیمرے بھی ساتھ لے کر آئیں. اچھا اس پہ 92 سے بات چیت کی ہے عمران کشور صاحب نے, وہ کہتے ہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا, اگر ہوا ہے تو اس کے کوئی مناظر سامنے لے کے آئیں. جب کیمرے نہیں ہے تو مناظر کہاں سے لانے ہیں؟ عمران کشور ایک اچھے اور ڈیڈ آنسٹ آدمی ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, میں انہیں جانتا بھی ہوں. پولیس کے اندر جو چند ایک بڑے اچھے افسر ہیں ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے, کوئی دوسری رائے نہیں. میں اور ان کی ایمانداری کا بھی میں گارنٹی کم از کم دے سکتا ہوں. سہیل سکھیرا صاحب ہو گئے, بابر بخت قریشی ہو گئے, عمران کشور ہو گئے, اور DIG آپریشن لاہور جو ہیں یہ ہو گئے, یہ وقاص نذیر صاحب بھی DIG آپریشن پنجاب بھی جو ہیں. مثلا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں, ان لوگوں کی مجھے پتہ ہے کہ یہ میرٹ پہ کرتے ہیں اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بیچاروں کسی کو کسی جگہ کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن میں بات یہاں پہ کسی کی سرکار ہوتے ہوئے سبھی کی مجبوری. مجھے ایک بات تو بتائیں, پھر وہی بات آ رہی ہے کہ لاہور میں 2 جیلیں ہیں. لاہور سے باہر نکلیں راستے, ہر شہر کے اندر ایک جیل ہے. آخرکار یہ اٹک جو ہے کہیں میاں صاحب کی فرمائش تو نہیں تھی؟ اڈیالہ بھی پہلے کسی کی فرمائش تھی. مجھے تو پتا چلا کسی نے کہا کہ میں تو اٹک میں رہا تھا. مچ جیل بھی کسی کی فرمائش تھی. تو اٹک میں رہا تھا تو اٹک میں رکھنا چاہیے, لیکن جو اٹک میں رہے تھے وہ کس کیس میں رہے تھے وہ بھی لوگوں کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک کے سپہ سالار کو ہوا میں ہوں, ابھی وہ جہاز میں ہو اور ان کے خلاف سازش کی گئی ہو, یہ سارا کچھ یاد رکھنا چاہیے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا جس نے جرم کیا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو, اچھا رانا صاحب سزا ملنی چاہیے. آپ یہ دیکھیے وزیر خارجہ کہتے ہیں یہ مکافات عمل ہے, صرف اتنا سا سینٹنس انہوں نے استعمال کیا. مکافات عمل تو پھر رکتا نہیں ہے, وہ تو چلتا رہتا ہے. تو کیا چلنا چاہیے نا, میں کہہ رہا ہوں چلنا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں یہ چلنا چاہیے, اسے نہیں رکنا چاہیے. اس مکافات عمل کو بھی نہیں رکنا چاہیے, نہ یہ رکتا ہے. اور احتساب کے وہ احتساب جو احتساب ہونا چاہیے اس کے عمل کو بھی نہیں روکنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے آپ میں لوٹوں اور میں اپنے گھر کے باہر لکھ دوں حاذا من فضل ربی,